آج ویو 360 میں پاکستانی نوجوانوں کے نزدیک ملک کے بڑے مسائل کیا ہیں اور وہ ووٹ کیا سیاسی پارٹی کو دیں گے یا انتخابی امیدوار کو؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360۔ میں ہوں محمد عاطف، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پاکستانی نوجوانوں کی بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو جو مسائل درپیش ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری ہے۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے اپسوس کے ذریعے کرائے جانے والے ایک حالیہ سروے میں ملک کی نوجوان آبادی یعنی 18 سال سے 34 سال تک کی عمر کے افراد کی ایک بڑی تعداد یہ چاہتی ہے کہ انتخابات کے ذریعے منتخب ہونے والے نمائندے بدعنوان نہ ہوں۔ وی او اے کے سائنٹیفک سروے سے حاصل ہونے والے نتائج کے مطابق 70% نوجوانوں کے نزدیک ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے، جبکہ 59% غربت کو ایک بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ جب پاکستانی نوجوانوں سے یہ پوچھا گیا کہ کسی بھی حکومت کی ترجیح کیا ہونی چاہیے تو 59% نے کہا کہ غربت کا خاتمہ، جبکہ 58% نے کہا بے روزگاری میں کمی۔ ان ترجیحات میں کرپشن کا خاتمہ سب سے آخر میں ہے۔ ساتھ ہی جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ امیدوار کو کیسا ہونا چاہیے تو 56% نے کہا کہ امیدوار کا ایماندار اور دیانتدار ہونا ضروری ہے، جبکہ محض 9% کے خیال میں امیدوار میں قائدانہ صلاحیتیں ہونی چاہیے ہیں۔ سروے کے مطابق 35% نوجوانوں کے لیے امیدوار اور اس کی سیاسی جماعت دونوں اہم ہیں۔ 29% نے کہا کہ وہ صرف پارٹی کے نامزد امیدوار کو ووٹ دیں گے، جبکہ 18% پارٹی وابستگی کے بجائے امیدوار کو دیکھ کر ووٹ دیں گے۔ وائس آف امریکہ کے اس سروے کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں اور خود ہمارے ذہنوں میں کئی سوالات نے جنم لیا ہے۔ انہی سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہم نے پروگرام میں مدعو کیا ہے پاکستان میں اپسوس کے سی ای او عبدالستار بابر کو، جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں۔ عبدالستار بابر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ اس سروے کے نتائج میڈیا پر پائی جانے والی عمومی رائے سے مختلف کیوں ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے شو میں لینے کے لیے۔ اور دیکھیں، یہ بڑی سمپل سی بات ہے۔ جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں، تاثر کی بات کرتے ہیں، تو زیادہ تر ہمیں جو چیزیں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو زیادہ تر جو میڈیا فٹرنٹی سے لوگ جو وابستہ ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں سوشل اکنامک کلاسز اے اور بی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بڑے شہروں کے اندر اور کافی ایک اچھے علاقوں کے اندر، نیبرہڈس کے اندر ان کی رہائش ہوتی ہے۔ ان لوگوں کا جو باقی پاکستانیوں کے ساتھ عمومی رابطہ ہوتا ہے وہ بھی عام طور پہ جو ہے اپنے ہی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر جو چیزیں یہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، جو چیزیں جو آپس میں ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، آپس کے واٹس ایپ گروپس میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں آپ کی رائے کو متاثر کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم بھی انسان ہیں، سارے کے سارے جو میڈیا پرسن جو ہیں، تو ان کے جو باقی جو پروگرام وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، اینکر پرسن، باقی ویلاگز جو یوٹیوبرز ہیں، وہ بھی انفلوئنس ہوتے ہیں اور وہ انہی معاملات پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہم نے جو یہ سروے کیا ہے وہ پوری طرح سیاسی بنیادوں کے اوپر ٹیکنیکلی جو بالکل رینڈم ڈیجٹ ڈائلنگ ہے، جو ایک صحیح طریقہ ہونا چاہیے پوری دنیا میں جس طرح استعمال ہوتا ہے، ہم اس کے مطابق جاتے ہیں۔ اس میں ہماری ریسپونڈنٹس جو ہیں وہ پورے پاکستان سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ سیمپل سائز کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ سیمپل سائز اور اس کا سٹرکچر کیا تھا؟ جی سیمپل سائز جو ہے ہمارا یہ 2050 کا سیمپل سائز تھا پورے پاکستان کا، اور اس کے بارے میں یہ ذرا ذہن میں رکھیں کہ ایک میں جملہ کہا کرتا ہوں کہ سیمپل سائز از آلویز انڈیپینڈنٹ سائز آف دا یونیورس۔ تو یعنی کہ اگر 1000 کا سیمپل ہو اور وہ 350 ملین کا اگر یو ایس ہے، یا 10 ملین کا یو ای ہے، یا 30 ملین کا سعودی عرب ہے، یا پاکستان جیسا 250 ملین کا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ 1000۔ اصل چیز یہ ہے کہ اس سیمپل جو یونیورس ہے اس کی ڈائیورسٹی کیا ہے، اور ہم جو انالیسس کرنا چاہتے ہیں وہ کس لیول پہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم صرف نیشنل لیول پہ کرنا چاہتے ہوں تو 1000 کا سیمپل اگر صحیح طریقے سے، سائنسی طریقے سے اگر سلیکٹ کیا جائے تو وہ یو ایس کے لیے بھی اتنا ہی 1000 کافی ہے، انڈونیشیا کے لیے بھی کافی ہے، انڈیا کے لیے بھی کافی ہے، پاکستان کے لیے بھی کافی ہے۔ اچھا، سروے ایک طرف تو یہ کہتا ہے موونگ آن کہ نوجوانوں کو اعتماد ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گے، لیکن ساتھ ہی انہیں سب سے کم اعتماد الیکشن کمیشن پر ہے، ایسا کیوں ہے؟
دیکھیں یہ سوالات جو ہیں وہ جب پوچھے جا رہے تھے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں، تو آپ ریلیٹیولی کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اب جو ہے وہ کم ہے ان پر اعتماد. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہوگی کہ پرہیپس دے آر دی اونلی انسٹیٹیوشن جن کو بہت زیادہ بیشنگ کا سامنا کرنا پڑا ہے، جن کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر. تو اس وجہ سے جو ہے عوام کی رائے اس کے بارے میں، لیکن وہ ریلیٹیو ٹو ادر ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں. ادروائز جہاں تک ہم نے ایک براہ راست سوال پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو اعتماد ہوگا، تو ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے بتاتی ہے کہ ان کو اعتماد ہوگا. ایسی ہی 2 مثالیں اور ہیں میرے پاس کہ 70% نوجوان مہنگائی اور 59% غربت کو بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، لیکن محض 10% کے نزدیک معاشی استحکام قومی ترجیحات میں اوپر ہونا چاہیے. یا پھر یہ کہ نوجوانوں میں 74% کا کہنا ہے کہ انہیں قومی اداروں میں فوج پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا ادارہ انتخابات پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو 68% نے کہا کہ فوج. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نوجوان کنفیوزڈ ہیں؟ پہلے میں آپ کی جو ترجیحات اور ایشوز کی اس پہ میں آ جاتا ہوں، اس کے بعد میں دوسرے موضوع پہ آتا ہوں. یہ آپ نے بہت اہم سوال کیا، لیکن میں یہاں بھی یہ کہا کرتا ہوں کویشچنز آر دی آنسرز. آپ جو سوال جس انداز میں پوچھیں گے جوابات اسی کے حساب سے آتے ہیں. جب ہم مسائل پوچھیں گے تو عام طور پہ ہمارا تجربہ یہ ہے پاکستان کے اندر اور باقی دنیا کے اندر بھی، لوگ مسائل ہی وہ بتائیں گے جو ان کو میڈیا بتاتا ہے، جو ان کو مین سٹریم میڈیا بتاتا ہے، جو وی لاگرز بتاتے ہیں، جو واٹس ایپ گروپس کے اندر جو باتیں چل رہی ہو، جو وہ سن رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی بازگشت آپ کو سنائی دیتی ہے ایشوز کے اندر. لیکن انہی لوگوں سے، اور یہ ہمارے پاس سب کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 15 سالوں سے زیادہ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے کہ جب ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ملک کے حالات کیا ہیں تو کہتے ہیں بیڑا غرق ہو گیا، سب ہر چیز ہی خراب ہو گئی. لیکن جب انہی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے 5 یا 10 سالوں کے اندر آپ کے ذاتی گھرانے کے اندر کیا تبدیلی مثبت آئی ہے یا اچھی ہوئی ہے، حالت بری ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اچھی ہوئی ہے. تو بھائی اب سب کے لوگوں کے گھروں میں اگر حالات بہتر ہوئے ہیں تو آپ کے ملک کے حالات خراب کیسے ہو گئے؟ اچھا، جب ہم نیشنل پرائرٹیز پوچھتے ہیں تو اس کے اندر یہ بڑی بات آپ کی بالکل آپ نے ٹھیک کہی ہے کہ جب انفلیشن کی بات آئے گی تو وہ جب مسائل وہ ہمیں ہی بتائے جا رہے ہیں، لیکن جب پرائرٹی کی بات آتی ہے تو وہاں پہ وہ بھی 60% کہہ رہے ہیں کہ غربت کا خاتمہ ہونا چاہیے. رائٹ بابر صاحب، بہت شکریہ. ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت یہاں ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ایکسپلین کیا کہ یہ نمبرز اس رائے سے مختلف کیوں ہیں جو عمومی طور پر ہمیں دیکھنے اور پڑھنے کو ملتی ہے. شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. تھینک یو. نوجوانوں کی نظر میں پاکستان کے بڑے چیلنجز کیا ہیں اور وہ کس مسئلے کا ترجیحی بنیادوں پر حل چاہتے ہیں، اور کیا پاکستان کے تمام صوبوں میں بسنے والے نوجوانوں کی رائے ان مسائل کے بارے میں ایک جیسی ہے یا مختلف؟ دیکھیے وائس آف امریکہ کے یوتھ سروے میں سامنے آنے والی آراء ندا سمیر کی رپورٹ میں. حکومت بنانے کے خواہاں ملک کی تمام سیاسی جماعتیں ملک کے نوجوان ووٹرز کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کئی دعوے اور وعدے کر رہی ہیں، مگر کیا سیاستدان اور حکمران یہ جانتے بھی ہیں کہ نوجوان ووٹر پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ ملک کی یوتھ پر کیے گئے وائس آف امریکہ کے سائنٹیفک سروے میں نوجوانوں کی اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ معاشی مسائل کا حل حکومت کی اولین قومی ترجیح ہونے چاہیے. سروے میں جب یہ سوال سامنے رکھا گیا کہ ملک کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کو سب سے بڑا کون سا چیلنج درپیش ہے، تو 2/3 اکثریت کا کہنا تھا مہنگائی. اس میں کچھ شک نہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں ملک میں مہنگائی کئی گنا بڑھی ہے، جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً 60% جوان غربت اور بے روزگاری کو بھی ملک کے سب سے بڑے چیلنجز میں شامل کرتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں. یہ رائے پاکستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں ایک جیسی ہی نظر آتی ہے. عام تاثر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لوگ کرپشن کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھنے لگ گئے ہیں، لیکن جب نوجوانوں سے ان کی ٹاپ پرائیورٹیز کے بارے میں رائے لی گئی تو کرپشن کا خاتمہ ان کی ترجیحات میں 8ویں نمبر پر تھا. تعلیم اور قانون کی حکمرانی دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان کے نوجوانوں کے لیے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. اسی طرح معاشی اسٹیبلٹی سندھ کے نوجوانوں کے لیے دیگر صوبوں کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے. ہر 5 میں ایک نوجوان ملک کے انفراسٹرکچر میں بھی بہتری چاہتا ہے. سیاست میں فوج کی مداخلت، جبری گمشدگیاں، دہشت گردی، انتہا پسندی، خراب سفارتی تعلقات، بڑھتی آبادی، کلائمیٹ چینج جیسے مسائل موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کے نزدیک کوئی زیادہ بڑے چیلنجز نہیں. اس سروے کی مزید تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے www.urduvoa.com. آپ اس سروے کو دیکھ کر کوئی بھی رائے قائم کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ حقائق کئی بار آپ کی رائے سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں. پاکستانی نوجوان مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ چاہتے ہیں. یہی آپ نے اس پیکج میں بھی دیکھا. کیا 8 فروری کو انتخاب جیت کر آنے والی پارٹیاں نوجوانوں کو یہ ڈیلیور کر پائیں گی اور کیسے؟
بات کرتے ہیں اس پر ایس ڈی پی آئی کے ڈیپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ساجد امین جاوید سے، جو اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ہیں۔ ساجد امین صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ اعداد و شمار آنے والی منتخب حکومت کے لیے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ انہیں کن شعبوں پر توجہ دینی ہوگی کہ تقریباً 6 کروڑ نوجوان آبادی کے لیے مناسب اور بہتر پالیسیاں بنائی جا سکیں؟ ساجد امین صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ساجد امین صاحب سے رابطہ دوبارہ کیا جا سکے جس میں ہم ان کی آواز سن بھی پائیں۔ بات ہم کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی ترجیحات کیا ہیں۔ جب ہم نے یہ سروے کیا تو نوجوانوں سے پوچھا کہ ان کے نزدیک پاکستان کے بڑے مسائل کیا ہیں، جس میں ظاہری طور پر جو جوابات ملے وہ وہی تھے جن کی توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ اکنامک ایشوز سب سے اوپر آتے ہیں۔ نوجوانوں کو لگتا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، غربت بہت بڑھ گئی ہے، بے روزگاری نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کی نوجوان آبادی کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اس آبادی میں سے لاکھوں لوگ ہر سال اپنی تعلیم مکمل کر کے یا عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں جاب مارکیٹ کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان آبادی جو کہ اب جاب مارکیٹ کا حصہ بننا چاہتی ہے، اس کے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں، اور ساجد امین صاحب کے پاس دوبارہ چلتے ہیں۔ ساجد امین صاحب، بات ہو رہی تھی کہ حکومت کی کیا ترجیحات ہونی چاہیے، کیا پالیسیز بنانی چاہیے حکومت کو؟ جی بہت شکریہ جی۔ آئی تھنک یہ بڑا ہی ٹف ٹاسک ہوگا کسی بھی گورنمنٹ کے لیے پاکستان میں جو آنے والی ہے۔ اگر آپ مینیفیسٹوز دیکھیں تو وہ یہ کلیم تو کر رہے ہیں کہ ہم 1 کروڑ نئی جابس پیدا کریں گے، بٹ لیٹس ازیوم کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو اگین جو لو اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے، لو اکنامک گروتھ پہ جانا ہوگا، اور ہم پریلیمنری سے ایک ایسٹیمیٹ کر رہے تھے کہ اگر آپ نے 1 کروڑ جابس پیدا کرنی ہے تو آپ کو 6 سے 7% کا GDP گروتھ ریٹ چاہیے ہوگا، جو کہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اس وقت اگر ہم آپ جب بات کر رہے ہیں، اور خاص کر اگر آپ آئی ایم ایف کے پروگرام کے پاس جاتے ہیں، آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے 2-3 سیکٹرز ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کو شاید اگر ملازمتیں پیدا کرنی ہیں تو زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو جیسے آئی ٹی سیکٹر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں پروموٹ کرنا ہوگا سکلز کو، اس کے جو پالیسیز ہیں آئی ٹی سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہ ہمیں ہوگا۔ جو دوسرا سیکٹر ہے اس میں جو آپ کا ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ایز اے پرائرٹی سامنے آ رہا ہے پاکستان میں، اور خاص کر آپ کی جو رورل یوتھ ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا کہ ہم ایگریکلچر سیکٹر کے اندر انویسٹمنٹس کو لے کے آتے ہیں، وہاں پہ جابز پروڈیوس کی جا سکیں گی۔ ایک اور جو ماڈرن سیکٹر ہے جو بہت تیزی سے سامنے آ رہا ہے دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، اس پہ کافی زیادہ فوکس ہے، وہ آپ کا گرین جابز کا سیکٹر ہے، گرین انرجی کا جو ٹرانزیشن ہے اس کا ایک سیکٹر ہے۔ مثلا یہ گلوبل ایسٹیمیٹس ہیں کہ اگر آپ $1 انویسٹ کرتے ہیں نان گرین انرجی میں تو وہ صرف 1 جاب پیدا کرتا ہے، لیکن اگر وہی $1 آپ گرین انرجی سیکٹر میں لگاتے ہیں تو وہ 8 جابز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ 3-4 جو پرائرٹی سیکٹرز ہیں، گورنمنٹ کو ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی، لیکن اس وقت جو ایک چیز مسنگ ہے۔ جی ساجد امین صاحب، جس قسم کے چیلنجز کا سامنا آنے والی حکومت کو ہوگا، اور وہ معاشی چیلنجز ہیں، انسٹیبلٹی ہے، سیکیورٹی چیلنجز ہیں، کیا وہ آئندہ 5 سالوں میں 6 کروڑ نوجوانوں کو یہ تسلی دے پائے گی کہ ان کا مستقبل محفوظ ہے، حکومت، ان کی منتخب حکومتیں ان کے لیے کام کریں گی؟ دیکھیے اس وقت جو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈس اپوائنٹڈ طبقہ ہے پاکستان میں وہ یوتھ کا طبقہ ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں کہ جو وعدے کیے گئے، جو پرومسز کیے گئے، وہ پورے نہیں کیے گئے۔ دوسرا ایک اور جو سوال اس وقت یوتھ کے سامنے بہت بڑا ہے وہ الیکشن کی کریڈیبلٹی کا ہے، وہ آنے والی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کا ہے، یہ بھی اس کو ہرٹ کرے گا۔ اور تیسرا جو ہے کہ آپ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ اس نمبرز میں جابز پروڈیوس نہیں کر پا رہی ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو یوتھ کی فرسٹریشن ہے یا جو یوتھ کے چیلنجز ہیں وہ ہمیں اگلے 2 سے 3 سال میں جاتے ہوئے کہیں نظر نہیں آتے، بلکہ اگر یہ انفلیشن اور بڑھتا ہے، جس کے زیادہ چانسز ہیں کہ اب انفلیشن اور بڑھے گا، ہم لو گروتھ ہائی انفلیشن اکانومی پہ رہیں گے، ان امپلائمنٹ جو ہے وہ شاید زیادہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم ایک اور آئی ایم ایف کا پروگرام لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو یوتھ کے چیلنجز ہیں وہ شاید برقرار رہیں گے اور تھوڑے سے جو ابتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے جو یوتھ کی جو فرسٹریشن ہے یا جو ڈس اپوائنٹمنٹ ہے
وہ اگلے 3-4 سال میں کہیں دور جاتی نظر نہیں آتی ہے موجودہ حالات میں اگر ہم دیکھیں تو۔ ساجد صاحب، ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نوجوانوں کی ایک بڑی آبادی ہے جو اس ملک کے لیے نئی اور بہتر معاشی راہوں کا تعین کر سکتی ہے، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ شاید اس یوتھ کو، اس آبادی کو ایک ڈائریکشن کی بھی ضرورت ہے، ہم اس کو چینلائز نہیں کر پا رہے، اس کے لیے کس قسم کی پالیسی میکنگ کی ضرورت ہوگی؟ جی ایگزیکٹلی، جو پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ رہا ہے، جس میں ایک بہت مشہور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہے وہ آپ کا ڈیموگرافک کرس بھی بن سکتا ہے۔ یوتھ جو ہے وہ ایک ایسٹ بھی ہے بٹ وہ ایک لائبلٹی بھی ہے، اگر آپ اس کو صحیح طرح سے یوز نہ کریں وہ ایک آپ کے لیے ایک رسک فیکٹر بھی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں 4-5 فیکٹرز کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی جو سکلز ڈیولپمنٹ ہیں وہ شاید ان کو ری اورینٹیشن کی ضرورت ہوگی کہ ہم جو انٹرپرائز ڈیولپمنٹ ہے اس کی طرف جا سکے، جو یوتھ ہے وہ خود سے جو ہے وہ امپلائر بن سکے ایک، اور اس کے لیے پھر دوسری پالیسی ہوگی جس پہ بہت سارے مینیفیسٹوز جو ہیں وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ کس حد تک امپلیمنٹ ہو پاتے ہیں یہ بڑا اہم کویسچن ہوگا۔ کہ جو ایکسیس ٹو فائنانس ہے اس وقت جو یوتھ کا بڑا پرابلم ہے کہ یا تو ان کے پاس اسکل نہیں ہے، اور وہ لوگ جن کے پاس سکلز ہیں یا ایجوکیشن ہے ان کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ وہ کہیں انویسٹ کر سکیں، تو وہ جو ایک ایکسیس ٹو فائنانس ہے وہ ہوگی۔ اور جو تیسری ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کے لیے ایک بہت اہم ہوگا، وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوگا۔ تو ہمیں ان 3-4 چیزوں کو ملا کے ہم جو ہے وہ یوتھ کے لیے کچھ اپرچونٹیز جو پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم جو چیز ہوگی وہ ہمارے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا اور اکنامک سٹیبلٹی کا ہونا ہے، کیونکہ آپ اتنی بڑی ہائی جو یوتھ پاپولیشن ہے ود اے ویری لارج پاپولیشن گروتھ، بہت مشکل ہوگا کہ آپ لو جاب پہ رہتے ہوئے، لو گروتھ پہ رہتے ہوئے آپ ان جو یوتھ ہے ہماری، جو تقریباً 20 لاکھ نئے لوگ ہر سال جاب مارکیٹ میں جو ینگ لوگ ہیں وہ انٹر ہوتے ہیں، ان کو جواب دے سکیں۔ تو پاکستان کو 4-5 ڈائمینشنز پہ کام کرنا ہو۔ جی بہت شکریہ ساجد امین جاوید صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور بات کی ان ایشوز کے بارے میں جو اس سروے میں یوتھ کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں، سامنے آنے والے نتائج پر اب ہم بات کریں گے تجزیہ کار مشرف زیدی سے۔ مشرف بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ نوجوان جن کے نزدیک مہنگائی، غربت اور بے روزگاری بڑے چیلنجز ہیں، وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ منتخب امیدوار ان کی ترجیحات اور مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس ڈس اپوائنٹمنٹ کی؟ دیکھیے، سب سے بڑا اس میں ایک تو یہ کہ یہ سروے جو ہے یہ بڑا ایک اہم جو ہے کردار ادا کرتا ہے۔ ایک سروے بذات خود جو ہے وہ پوری تصویر جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتا، لیکن جب اس طرح کے سرویز کی ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے آمد ہوتی ہے ہمارے پبلک ڈسکورس میں، تو اس سے ہمیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں، اپنے گرد جو ہو رہا ہے اس کے بارے میں بہتر سمجھ آتی ہے۔ تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ یہ ہوا، اور اس میں کچھ ریزلٹس جو ہے بڑے سرپرائزنگ بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ ایک اچھا سیکھنے کا موقع ہے ہمارے لیے، بھلے کہ یہ اس طرح سے ریپرزینٹیو لوکل لیول پہ نہ ہو، لیکن ایک سروے ہے اور وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو تھینک یو کہ آپ نے یہ جو ہے اس کو کمیشن کیا اور اس کے اوپر کوریج بھی آپ کر رہے ہیں۔ جو سوال آپ نے پوچھا وہ بڑا اہم ہے کہ یہ کیسے ایسے ہوا کہ ایک اتنی بڑی تعداد نوجوانوں کی، جو ملک کا سب سے زیادہ بڑا جو سیگمنٹ ہے وہ نوجوانوں کا ہے۔ 23 سال جو ہے پاکستان کی میڈین ایج ہے، اس کا مطلب ہے کہ 250 ملین میں سے 125 ملین لوگ 23 سال سے کم عمر کے ہیں۔ یہ سروے جو ہے یہ 18 سے 34 سال لوگوں کا کیا گیا، اور اس میں یہ جو آپ کو ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے لوگوں کی امنگوں سے اور ان کی امیدوں سے اور ان کی جو وہ چاہتے ہیں اس سے، جو پالیسی میکرز ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں سراسر ایک بھی آپ کو نوجوان شخصیت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اب بہت سے لوگوں کا کہنا ہے، اور بڑا آسان ہے کہنے کو، کہ بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز شریف جو ہے وہ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، لیکن ان کی سیاست میں آمد کی وجہ ان کی جوانی نہیں ہے، بلکہ ان کی جو فیملی ٹائز ہیں وہ ہیں۔ یوتھ کو کسی طرح سے کوئی ترجیح کسی شعبے میں کبھی بھی جو ہے نہیں دی جاتی۔ ہاں، جب سیاستدانوں کو لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے، خاص طور پہ ینگ لوگوں کو، تاکہ وہ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز چلا سکیں،
اکثر ان ٹرینڈز کی نوعیت انتہائی بیہودہ اور جو ہے بدرنگ ہوتی ہے اور ہمارے پبلک ڈسکورس کو کنٹامنیٹ کرتی ہے، تو پھر جوانوں کا استعمال کیا جاتا ہے. مگر جوانوں کے جو ایشوز ہیں وہ صاف ظاہر ہے، ان کو بھی پتہ ہے، اور جو بڑے بوڑھے جو ملک کو چلا رہے ہیں سب کی عمر جو ہے 60 65 70 سال سے زیادہ جن کی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کو استعمال تو کیا جا رہا ہے لیکن سوچا ان کے لیے نہیں جا رہا ہے. آگے ایک اس سے آگے بڑھتے ہوئے ایک اور سوال یہ ہے کہ 56% نوجوانوں کے نزدیک سیاستدانوں کا کردار اور دیانتداری اہم ہے، محض 9 اور 4% کے نزدیک لیڈرشپ اور پالیسی میکنگ کوالٹی اہم ہے. کیا پاکستانی نوجوان آج کے دور میں بھی صادق و امین کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف آ چکا ہے بائی دی وے. دیکھیے، یہ جو صادق اور امین والی ڈیبیٹ ہے یہ ایک ثقافتی ڈیبیٹ ہے، اور اس ڈیبیٹ کی جو آپ اگر تانے بانے جا کے جوڑیں تو یہ وہ ڈیبیٹ ہے جو پاکستان کی ابتدا سے جو ہے چلتی آ رہی ہے، کہ یہاں پر مذہب کا، کیونکہ ہم جو الفاظ ہیں ان کے چناؤ سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس ڈیبیٹ کا مقصد کیا ہے. ڈیبیٹ کا مقصد ہے کہ کیا پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریت کے طور پہ جو ہے چلنا چاہیے، یا اس میں سے جو مذہبیت کے جو عناصر ہیں ان کو ہٹانا چاہیے. تو صادق اور امین والی ڈیبیٹ تو میں سمجھتا ہوں ایک الگ ایشو ہے. ہاں، نوجوان کیا یہ ان کو پتہ ہے کہ اچھے لیڈروں کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے ان کو بالکل اچھی طرح پتہ ہے کہ کوئی بھی لیڈر وہ چاہیں گے کہ وہ ان سے کھل کر بات کرے اور ان سے سچ بولے. اس کوالٹی کو اگر ہم صادق اور امین کا جو حجاب یا جلباب جو ہے وہ پہنا دیں گے تو میرا خیال ہے ڈیبیٹ کسی اور سمت میں چلی جاتی ہے. لیکن اس کوئی اتنا ہمارے پاس صرف 2 منٹ ہے مشرف، اس لیے آئی وانٹ ٹو موو ٹو دی نیکسٹ کوسچن. 8% نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ناکافی تعلیم یعنی تعلیم کی کمی ملک میں ایک بڑا مسئلہ ہے، اور 28% یہ چاہتے ہیں کہ تعلیمی سہولتوں میں اضافہ قومی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. تعلیم ٹاپ پرائیورٹیز میں شامل کیوں نہیں ہے؟ اگین کیونکہ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں لوگوں کی اور جو پریشرز ہیں لوگوں پر وہ امیڈیٹ ہیں. سب سے بڑی ترجیح جس طرح آپ نے رپورٹ کیا وہ تو آپ کی معیشت سے منسلک ہے. آپ کی آمدن کی ویلیو جو ہے وہ پچھلے 1.5-2 سال میں آدھی سے کم رہ گئی ہے. روپے کی قیمت جو ہے وہ آدھی سے کم رہ گئی ہے. تو اس سینیریو میں لوگوں کے لیے جو سب سے امیڈیٹ ترجیح ہوگی وہ یہ کہ اگلا کھانا، اگلی روٹی، اس کا بندوبست کہاں سے ہوگا، نہ کہ یہ کہ اگلے 10 سال میں 15 سال میں ان کی فیملی جو ہے وہ کس طرح سے جہاں وہ ہیں ادھر سے ہٹ کے ایک بہتر معاش اور ایک بہتر زندگی جینے کے قابل ہوگی. تو تعلیم کی جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف سروس سے نہیں، تعلیم تو ایک بنیادی حق میں سے ایک ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں 4تھا پلر ہے ایجوکیشن، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح بھی کسی سیاستدان کو تعلیم پر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ترجیحات میں ہے یا نہیں. کوئی بھی معاشرہ اس دور میں تعلیم کے بغیر آگے نہیں چل سکتا، اور ایک بڑی وجہ کہ پاکستان اسی دلدل میں بار بار اپنے آپ کو پاتا ہے جس میں وہ آج پاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدانوں نے، لیڈروں نے اور فوج نے تعلیم پر ترجیح نہیں دی. بہت شکریہ مشرف زیدی، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ اس سروے کے نتیجے میں آنے والے جو نتائج تھے ان پر بات کی. آپ کا بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے. خدا حافظ اینڈ ہیو اے ویری گڈ ویکینڈ.